ایک واقعہ میں بتانا چاہوں گا، یہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، یہ واقعہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، تو بہت غور سے سنیے اس بات کو. اس بات کو امام ابن بطہ نے الابانۃ الکبریٰ کے اندر ذکر کیا ہے. الابانۃ الکبریٰ کے اندر ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات جو ہے 380 ہجری میں ہوئی، بہت بڑے عالم دین تھے، اور بدعتیوں کا رد اور صحیح عقیدہ انہوں نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے. اور اس واقعے کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے الرد علی الزنادقہ والجہمیہ کے اندر بھی لکھا ہے. یہ واقعہ کیا ہے؟ مقاتل بن سلیمان کہتے ہیں کہ کان مما علمنا من امر عدو اللہ جہم انه كان من اہل خراسان من اہل ترمز وكان صاحب خصومات وكلام وكان اکثر کلامه فی اللہ. کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دشمن جہم کے بارے میں معلوم کیے، ہم کو معلوم ہوا کہ وہ خراسان کا ہے، اور کس شہر؟ ترمز، جسے امام ترمذی جہاں کے تھے. خراسان دیکھیے، خراسان کا ایک شہر ترمز ہے، اس کو ترمز بھی کہتے ہیں. تو ترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، وہی خراسانی کے تھے. وہاں بہت بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے. وہاں ایک یہ بھی آدمی پیدا ہوا، جہم بن صفوان. جہم بن صفوان جس نے جہمیہ کا عقیدہ گڑھا. تو کہتے ہیں ان کے بارے میں ہم لوگوں کو معلوم ہوا وہ کیا تھا؟ مناظرہ کرنے والا. دیکھیں، بہت عبرت کا واقعہ ہے. مناظرہ کرنے والا تھا اور جھگڑنے والا تھا، اور اکثر اس کی باتیں کیا تھی؟ اللہ کے بارے میں. اکثر اس کی کیا باتیں تھی؟ اللہ کے بارے میں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی اللہ عز وجل. تم لوگ اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں بیجا غور و فکر نہ کرو، بلکہ اللہ کی نشانیوں کے بارے میں غور و فکر کرو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مسئلہ آیا تھا جمعہ کے فجر کے بعد کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں بیکار کی غور و فکر نہ کرو، بلکہ اللہ کی نشانیوں کے بارے میں غور و فکر کرو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اکثر اس کی باتیں کیا ہوتی تھی؟ اللہ کی ذات کے بارے میں ہی غور و فکر کرتا تھا. جہاں نہیں جانا چاہیے وہاں سگنل توڑ کر کے چلا جاتا اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں. ایک بار کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ لقی جہم ناسا یقال له السمنیہ. ایک بار جہم بن صفوان نے کچھ لوگوں سے ملاقات کیا جو سمنیہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے. سمنیہ فرقے ہندوستان میں ابھی بھی برہمن کو کہا جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمنیہ فرقے ہی بالکل ملتا جلتا، جیسے کہ علماء نے کہا یہ برہمن ابھی جو ہندوستان میں ہے، ان کا عقیدہ سمنیہ فرقے سے ہے، ان کا اسی طریقے سے ہے. تو یہ فرقہ کیا، ان کا کیا عقیدہ تھا؟ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ فرقۃ من عبدۃ الاصنام، یہ بتوں کی پوجا کرنے والے فرقہ تھے. بتوں کی پوجا کرنے والے فرقہ تھے. ان کا کیا عقیدہ تھا؟ تقول بالتناسخ، تناسخ کا عقیدہ تھا، آواگمن کا عقیدہ. جو ہندوازم میں ہے آواگمن کا عقیدہ. بولے تو جیسے آدمی مر جاتا ہے تو وہ دوسری شکل میں پھر پیدا ہو جاتا ہے، 7 جنم لیتا ہے تب مکتی ملتی ہے. یہ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ 7 جنم لیتا ہے تب وہ مکتی ملتی ہے، اس کی روح کو آزادی ملتی ہے. یہی تناسخ کا عقیدہ، اس کو آواگمن کا عقیدہ کہتے ہیں. یہی ان کا عقیدہ تھا. اور جب اس سے ملاقات ہوئی تو کیا ان لوگوں نے فعرفوا جہم بن صفوان کو ان لوگوں نے پہچان لیا کہ بڑا مناظر آدمی ہے، اسلام کے بارے میں لڑتا ہے. اب سوچئے، وہ اسلام کے لیے اللہ رب العالمین کے بارے میں مناظرہ کرتا تھا باطل سے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ باطل مذہب والوں سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے اور باطل مذہب والوں سے وہ مناظرہ کرتا تھا. ٹھیک ہے؟ تو ان لوگوں نے پہچان لیا، تو ان لوگوں نے بات کیا، کہا کہ نکلمک، ہم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں. کیا بات؟ شرط کیا ہوئی؟ ایک بات پر غور کیجیے. دیکھیے، ان لوگوں نے کہا کہ فَإِن ظَهَرَتْ حُجَّتُنَا عَلَيْكَ
دخلت فی دیننا. دیکھیے ہم بات کریں گے، اگر ہماری دلیل تمہارے اوپر غالب آ گئی، یعنی ہم جیت گئے، ہماری دلیل تمہارے اوپر غالب آ گئی، تو تم کو ہمارے دین قبول کرنا پڑے گا، ہمارے دین میں داخل ہونا پڑے گا. سمنیہ فرقہ والوں نے کہا. اور وَإِنْ ظَهَرَتْ حُجَّتُكَ عَلَيْنَا دَخَلْنَا فِي دِينِكَ، اگر تمہاری دلیل ہمارے اوپر غالب آ گئی تو ہم تمہارے دین کو قبول کر لیں گے، اسلام قبول کر لیں گے. آج ایسے شرط لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ ایسے شرط لگاتے ہیں کرسچنوں سے، ایک دم کتاب لے کر بیٹھ گیا ہے کہ ہم اگر جیت گئے تو کرسچن قبول کر لیں گے. یہ شرط ہی فاسد، یہ شرط ہی فاسد ہے. کون کس کو معلوم ہے کہ یہ جیت سکے گا یا ہار سکے گا؟ اور ہارنا جیتنا یہ ہے حق اور باطل، کہ اگر یہ ہار گیا تو اسلام غلط ہو جائے گا کیا؟ ایک آدمی دلیل نہیں دے سکا تو اسلام غلط ہو جائے گا؟ اس کے ہارنے سے اسلام غلط کیسے ہو جائے گا؟ تو اب ان لوگوں نے شرط کیا رکھا کہ اگر ہماری دلیل تم پر غالب آ جائے تو تم کو ہمارا دین قبول کرنا پڑے گا، اور اگر تمہاری دلیل ہم پر غالب آ جائے تو ہم تمہارے دین کو قبول کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. تو جہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسے کرتے ہیں. تو جہم سے جو بات چیت ہوئی، ان لوگوں نے کیا کہا، دیکھیں، کہا الست تزعم ان لک الہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہارا کوئی معبود ہے؟ ان لوگوں نے کہا، سمنیہ فرقے والوں نے کیا کہا؟ پہلا سوال، کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارا کوئی معبود ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو؟ تو کہا ہاں اللہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہی ہمارا معبود ہے. ان لوگوں نے دوسرا سوال ڈالا، دیکھیے، کہا حل رأیت الہک، کیا تم جس کی عبادت کرتے ہو اپنے معبود برحق کو تم دیکھے ہو؟ اپنے معبود برحق کو دیکھے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. آج کہتے کہ نہیں کہتے کہ بھائی تم مسجد میں اٹھک بیٹھک کرتے ہو، نماز کو اٹھک بیٹھک کہتے ہیں، اٹھک بیٹھک کرتے ہو، جس کے لیے اٹھک بیٹھک کرتے ہو اس کو دیکھے ہو کیا؟ آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے، کیا بھائی ہم جس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں اس کو تو کبھی دیکھے ہی نہیں، ایسے کہتے ہیں نا. یہ سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کو ماننے کے لیے اس کو دیکھنا ضروری ہے، اور یہ بندہ خود روح کو دیکھا نہیں. ٹھیک ہے، خود روح کو دیکھا نہیں. آگے دیکھیے، اس نے کہا کہ نہیں. تو دیکھیے ان لوگوں نے کہا سمعت کلامہ، کیا تم جس کو اپنا معبود برحق سمجھتے ہو، جس کی عبادت کرتے ہو، اس کی بات سنا ہے کبھی؟ تو اس نے کہا نہیں سنا ہے. تو کہا کہ سمعت لہو حصہ، کیا تم احساس کیو اپنے معبود کو؟ احساس کیو کوئی چیز جس کا وجود رہتا ہے نا، تو 5 چیزوں کے ذریعے سے پتا چلتا ہے، یاد رکھ، 5 چیزوں کے ذریعے سے، جس کو حواس خمسہ کہتے ہیں. حواس خمسہ کہتے ہیں، ہاتھ سے چھو کر معلوم کرتے ہیں کسی چیز کو. بات سمجھ رہی ہے؟ کسی کے پاس آنکھ نہیں، کان نہیں ہے، ہاتھ ہے تو چھو کر معلوم کرتا ہے کہ نہیں؟ اندھے لوگ پیسہ کتنوں دیجیے اب بتا دیں گے کہ یہ 200 روپیہ 100 روپیہ، حالانکہ دیکھ نہیں پاتے. اللہ نے اس ہاتھ میں ایسا اثر رکھا ہے. تو ہاتھ سے کوئی زبان سے چکھ کر کے میٹھا ہے کڑوا ہے پتا کرتے ہیں کہ نہیں؟ ناک سے سونگ کر کے خوشبو ہے بدبو ہے پتا کرتے ہیں کہ نہیں؟ آنکھ سے دیکھ کر کے رنگ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ لال رنگ ہے، کالا ہے، کیا ہے؟ آنکھ بند کریں گے تو معلوم ہوگا کچھ رنگ نہیں نا. اور کان سے سن کر کے کوئی گالی دے رہا ہے، میری تعریف کر رہا ہے، پتا کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ اسی کو کہتے ہیں حواس خمسہ، یعنی آنکھ، کان، ناک، زبان اور ہاتھ کے ذریعے سے کوئی چیز کا احساس ہوتا ہے. تو جہم بن صفوان سے ان لوگوں نے یہی کہا کہ کیا تم اپنے معبود کو احساس کیے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں. تو ان لوگوں نے کہا تب تمہارے معبود کا ارادہ کیا ہے؟ کس چیز کو تم معبود مانتے ہو جس کو تم نے دیکھا نہیں، جس کی بات کو سنا نہیں، کبھی احساس تک نہیں کیا؟ تو تم جو کہتے ہو کہ میرا معبود ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے ایک لفظ جواب دیتا تو مسئلہ حل ہو جاتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اس پر ایمان رکھتے ہیں، خلاص بات خلاص. لیکن وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیسا سوال ہے بھائی، یہ کیسا سوال ہے؟ حیران ہو گیا. اور اسی وجہ سے فلم یصلی 40 یوما، 40 دن تک اس نے نماز نہیں پڑھی.
40 दिन तक उसने नमाज नहीं पढ़ा, इतना टेंशन उसको हुआ, क्योंकि बहुत बड़ा मुनाजिर था और बहुत बड़ा दूसरे को रद्द करने वाला था। लेकिन बातिल सवाल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, इससे पहले हम लोगों ने सुना है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में ये बात आए, रुक जाओ और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, उल्टे सीधे सवालात के पीछे न जाना। ला तक़फ़ू मा लैसा लका बिही इल्म, तुम्हारे पास जो इल्म नहीं है उसके पीछे मत जाओ। लेकिन ऐसे बातिल सवालात आज भी होते हैं। जहम बिन सफवान ने 40 दिन तक नमाज पढ़ी ही नहीं और फिर और फिक्र करने लगा कैसे उनको हराएं, कैसे उनको हराएं, और गौर फिक्र करते 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 कहां पहुंचा, नसारा के जिंदीक की दलील को लिया। नसारा क्रिश्चियन में जो बेदीन हो चुके हैं, जो गुमराह में पड़ गए और जो जिनके अंदर शिर्क दाखिल हो गया। कुछ नसारा ऐसे थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, लेकिन कुछ नसारा गुमराह हुए कि नहीं, तो उनका क्या अकीदा था, उनसे दलील लिया। देखिए आज भी सेम इसे हो रहा है। क्या करते हैं, यहूदियत से, क्रिश्चियन से बाइबिल लेकर के, महाभारत और हनुमान चालीसा लेकर के चल जाते हैं बैठकर मुनाजरा, और दलील कहां से लेते हैं, बाइबिल, महाभारत, गीता, उपनिषद और कहां कहां से दलील लेते हैं और सोचते हैं कि हम उसको हरा देंगे। अब सुनिए क्या होता है। उसने क्या दलील दिया, नसारा की दलील दिया। नसारा क्या अकीदा था, उनका अकीदा था तज़अमु अन्ना अर्रूह नबी फी ईसा, रूह अल्लती फी ईसा अलैहि सलाम या रूहुल्लाह मिन ज़ातिही। नसारा का यह अकीदा था कि हजरत ईसा अलैहि सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने क्या कहा, ये अल्लाह की रूह है, ये अल्लाह की रूह है। तो उससे खींचा दलील दिया जहम बिन सफवान ने, और ईसाइयों ने ऐसा कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रूह है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर घुसा हुआ है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर घुसा हुआ है, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुछ भी बोलते हैं तो गोया कि अल्लाह बोलता है। यही इसी वजह से तो वो लोग गुमराह हुए, उसी वजह से वो लोग कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे को मानते हैं, अल्लाह ताला इनके अंदर घुसा हुआ है, इनकी इबादत करते हैं, गोया कि अल्लाह ही की इबादत करते हैं। और मिसाल क्या देते हैं, ये कपड़ा है ना, इसका थोड़ा सा टुकड़ा काटिए, अलग कीजिए, इस टुकड़े को क्या कहेंगे, इसी का हिस्सा है ना। तो वो लोग कहते हैं कि अल्लाह का रूह अल्लाह ने कहा, अल्लाह का रूह का है, ईसा अलैहिस्सलाम उसका रूह है। इसी वजह से दोनों एक ही चीज है, एक ही का हिस्सा है। इसी वजह से जब अल्लाह का रूह है, अल्लाह इसमें घुसा हुआ है, तो जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कलाम करते हैं तो अल्लाह ताला ही कलाम करता है, रूह गायब होती है, दिखती नहीं है। तो जहम बिन सफवान ये दलील दिया, ईसाइयों की दलील, जो जो उसको समझ नहीं पाए ईसाई और इसकी वजह से गुमराह हो गए, इस गुमराहियत की दलील दिया और गया सुमनिया फिरके के पास, फिर गया। और क्या देखिए अकीदा कितना गड़बड़ हुआ। कहा कि तुम लोगों ने जो कहा है ऐसे ऐसे हमारे इलाह के बारे में, तुमको एक सवाल करता हूं। देखिए 40 दिन नमाज नहीं पढ़ा है, 40 दिन थक गया और कहा आसमान से गिरा और खजूर में अटक गया, आसमान से गिरा और खजूर में अटक गया। कुरान और सुन्नत से दलील लेनी चाहिए, तो गया ईसाइयत की दलील लेकर के उठा करके आया और कहा कि अलस्तुम तज़अमून अन्न फी अजसादिकुम अरवाहा। उन लोगों से सवाल करने लगा, क्या तुम्हारा ख्याल है तुम्हारे जिस्मों में रूह है कि नहीं है, तुम्हारे जिस्मों में रूह है कि नहीं है। उन लोगों का हाँ हमारे जिस्मों में रूह है। तो उसने फिर कहा क्या तुम रूह को देखे हो, अपने रूह को देखे हो। तो उन लोगों ने कहा नहीं देखे। तो फिर कहा कि तुम रूह की बात सुने हो, तो कहा नहीं सुने। तो कहा रूह की खुशबू सूंघे हो, तो कहा कि नहीं सूंघे। तो कहा फज़ालिक अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला, वही तो अल्लाह है। देखिए वही तो अल्लाह है। बात समझ आ रही है, ये क्या समझ में आ रहा है कि आप लोग क्या समझ में आ रहा है कि इसने जवाब दे दिया, अल्लाह अकबर, ये खुद गुमराह हो गया, ये खुद गुमराह हो गया। जहां बिन सफवान रूह को अल्लाह कह दिया, रूह को अल्लाह कह दिया। और उसने क्या कहा कि फज़ालिक अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला ला युरा फिद दुनिया वला फिल आखिरह, यही तो अल्लाह है, दुनिया भी उसको नहीं देख, दुनिया में भी नहीं देख सकते और आखिरत में भी नहीं देख सकते। यही जहां बिन सफवान का अकीदा था कि हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। जुमे के जुमे के दिन फजर के बाद जो हम लोग शरह सुन्ना किताब पढ़ रहे हैं,
اس کے اندر یہ بات آئی تھی کہ نہیں آئی تھی کہ اللہ رب العالمین کو دنیا میں اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں نے دیکھا ہے وہ کافر ہے، لیکن آخرت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مومن لوگوں کی سب سے بڑی خوشی یہی ہوگی، اور قرآن مجید میں بھی آیت ہے اس کے بارے میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا ہے۔ تو اس نے آیت کا بھی انکار کر دیا اور حدیث کا بھی انکار کر دیا، اور کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نہیں دیکھ سکتے، وہ ہوا فی کل مکان، اور وہ اللہ ہر جگہ ہے۔ یہ ہر جگہ کا جو مسئلہ ہے یہ وہیں سے آیا ہوا، یہ وہیں سے آیا ہوا۔ آج دیکھیے آپ کو ایک لاسٹ میں آپ کو بات معلوم ہوگی، امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی بڑی بات کہی ہے کہ شروع کہاں سے ہوا اور آج کہاں تک آیا۔ دیکھیے اس نے کیا کہا، اللہ ہر جگہ ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ نہ ہو، کوئی ایسی جگہ نہ ہو نہیں ہے جہاں اللہ نہ ہو۔ اور پھر اس نے یہ تو ثابت کیا کسی طریقے سے، اور کہا یہ بات قرآن میں بھی ہے۔ دیکھیے ایسے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں نا، کیونکہ میں اپنی بات کوئی کہوں تو کون اس کو دین مانے گا، کچھ لگانا پڑے گا نا، قرآن کی آیت یا تو حدیث لگانا پڑے گا، لیکن جیسے صحابہ نے سمجھا وہ اس طرح سے نہیں سمجھتے۔ اس نے 3 آیت قرآن مجید کی پیش کیا، لیس کمثلہ شیء، سورۃ الشورى کی 11ویں آیت ہے کہ اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں، اتنا پیش کیا، اور وہ السمیع البصیر کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے آگے کہا ہے اللہ تعالیٰ کسی طرح نہیں ہے لیکن وہ سننے والا دیکھنے والا ہے، تو اس چیز کو چھوڑ دیا، آدھی آیت کو لیا، اور پھر ایک آیت میں سورہ الانعام کی آیت نمبر 3 میں ہے هو اللہ فی السماوات وفی الارض، وہ اللہ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں، اللہ آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ دیکھیے پہلے نصارہ سے دلیل کیا اور اپنے غلط عقیدہ کو بنا گڑھا باطل کا جواب دینے کے لیے پھر قرآن سے ڈھونڈنا شروع کیا، پہلے کیوں نہیں بتا دیا؟ یہی آیت پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ پڑھ بتا سکتا تھا نا، لیکن باطل عقیدہ باطل دلائل سے بنتے، اور پھر اس کو صحیح کرنے کے لیے قرآن کا سہارا لیا جاتا ہے۔ تو اس نے اسی طریقے سے کیا، سورہ الانعام کی آیت پڑھا، اور اس آیت میں تو یہ بھی ہے وَيَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، وہ اللہ تعالیٰ تمہاری چھپی ہوئی بات کو کھلی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ بھی تم کماتے ہو کرتے ہو سب جانتا ہے۔ تو اتنا چھوڑ دیا، بس اتنا لیا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں میں۔ تیسری آیت سورہ الانعام کی ہی ہے لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہے، اتنا لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حدیثوں کو چھوڑ دیا۔ امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد تعلیق چڑھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں فَبُنِيَ اصل کلامہ علی ہذہ الثلاث الآیات، کہتے ہیں کہ جہم بن صفوان کی جو بات ہے یہ 3 آیتوں کو بنیاد بنا کر کے اس نے کیا وضع دین الجہمیہ، اور جہمیت کا دین اس نے بنایا، جہمیت کا مذہب اس نے بنایا، وَكَذَّبَ بِأَحَادِيثِ رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اس نے جھٹلایا، وَتَأَوَّلَ كِتَابَ اللَّهِ عَلَى تَأْوِيلِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی غلط تفسیر کیا، تعویل کیا، فَأَتْبَعُهُ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ مِنْ أَصْحَابِ عمرو بن عبید، اور بصرہ کے رہنے والے عمرو بن عبید کے پیروکار بھی اس کی اتباع کرنے لگے، اور کون؟ وَأُنَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ، دیکھیے، اور ابو حنیفہ کے کچھ شاگردوں نے ان کی پیروی کر لیا۔ دیکھیے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے شاگرد یا ان کی طرف نسبت کرنے والے حنفی کہلانے والے کچھ لوگ ان کی اتباع کر لیے، فَأَضَلَّ بِكَلَامِهِ خَلْقًا كَثِيرًا، اس نے جو غلط مذہب بنا دیا اپنے کلام کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر کے چھوڑ دیا۔ اور جہمیہ کا عقیدہ میں نے بیان کیا تھا کہ جہمیہ کیا کہتے ہیں، اللہ کا ہاتھ نہیں، اللہ کا پیر نہیں، اللہ کا چہرہ نہیں، اللہ کلام نہیں کرتا، اللہ سنتا نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتا نہیں، اللہ رب العالمین عرش پر نہیں، اللہ کی کرسی نہیں ہے، جنت بھی نہیں ہے، جہنم بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اللہ رب العالمین کو نہ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں نہ آخرت میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سب جہمیت کا یہ ہے، کیوں؟
اس نے وہی باطل کا رد کرنے کے لیے باطل کا سہارا لیا اور خود گمراہ ہوا۔ یہ چیز دنیا میں ہے کہ نہیں؟ ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے قرآن ہے، صحیح احادیث ہیں، صحابہ کرام کی تفسیر ہے، تابعین کی تفسیر ہے، تبع تابعین کی تفسیر ہے، اور امت کے مفسرین جو اہل حق مفسرین ہیں ان کی تفسیر ہے، اہل الحدیث کی تشریحات ہیں، اور اہل حدیث علماء کی لکھی ہوئی حدیث کی شرح ہیں۔ یہ سب نہ پڑھ کر کے کہاں کہاں بھاگتے رہتے ہیں، اور پتہ چلا کہ گمراہی میں چلا گیا تو اس کے پیچھے کتنے لوگ گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یاد رکھیے، کوئی کتنوں مناظرہ کر رہا ہے، کتنوں ڈیبیٹ کر رہا ہے، کتنوں کیا کر رہا ہے، لیکن دلیل باطل لے رہا ہے، اس کے پیچھے جائیں گے اسی طرح گمراہ ہوں گے۔ صحابہ کا منہج، صحابہ کے فہم، صحابہ کی سمجھ، تابعین کی سمجھ، جو امت کے ہدایت یافتہ لوگ ہیں ان کے راستے سے ہٹیں گے، اسی طرح گمراہ ہو جائیں۔ اور قرآن حدیث کو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کافی نہیں ہے، اس سے بائبل سے، مہابھارت سے، گیتا سے، اپنشد سے، ہنومان چالیسا سے، اس سے لوگوں کو سمجھا دیں۔ کہتے ہیں نا بھائی قرآن کیا سمجھے گا، وہ ہے نا، کہتے ہیں قرآن کو مانتا ہی نہیں تو کیا سمجھے گا۔ اسی وجہ سے کیا کرتے ہیں، نہیں ان کی کتابوں سے ہی دیں گے دلیل، اور دوسری کتابوں سے دلیل دیں گے۔ پتہ چلا اس کتاب میں تحریف ہے یا ان رد بدل کر دیا ہے، کیا ہے پتہ نہیں، اسی کو دلیل بنا کر کے پیش کر دیا، اور صحیح چیز کا بھی انکار کرنے تک آ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے کچھ لوگ ابھی پیدا ہوئے، جن نہیں ہے، جادو نہیں، نظر نہیں لگتی، یہ نہیں وہ نہیں، ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ نہیں؟ کیوں؟ باطل کے رد کرنے کے لیے ایسا بولتے ہیں، باطل کے رد کرنے کے لیے ایسا بولتے ہیں، لیکن یہ گمراہ ہوئی کہ نہیں؟ قرآن مجید میں سورہ جن ایک سورہ ہی ہے، اور سمجھیے سورہ جن ایک سورہ ہی ہے، سورہ ناس، سورہ فلق جو اتری ہے، کیوں اتری ہے آپ اس کی تفسیر دیکھیے، لیکن کیا کر رہے ہیں، دوسرے کا رد کرنے کے لیے، دوسرے کا رد کرنے کے لیے، کیا رد کرنے کے لیے؟ اللہ رب العالمین اتنی طاقتور ہے تو یہ جن بھی نقصان پہنچاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر ایسے الٹے سیدھے خیالات کلا بنا کر کے جن کا انکار کر دیا، جادو کا انکار کر دیا، نظر بد لگنے کا انکار کر دیا۔ اور اس ایریے میں بھی بہت سارے لوگ ہیں اس عقیدے کو ماننے والے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسرے کا رد کر رہے ہیں اور خود ہی گڑھے میں گر گئے۔ یاد رکھیے یہ وہی لوگ ہیں جو جہاں بن صفوان کے راستے پر چلتے ہیں۔ جہاں بن صفوان وہ مر گیا، لیکن وہ جو عقیدہ بنایا وہ چھوڑ کر گیا ہے، اور کتنے لوگ اس پر چل رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے، کس نے یہ کیا؟ تو جہم بن صفوان سے آیا ہے۔ اسی وجہ سے دین کے معاملے میں بڑا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، بڑا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے اسلاف کیا کہتے تھے، ان العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، یہ علم دین ہے، تم دیکھو کس سے دین سیکھ رہے، دین کس سے سیکھ رہے ہو دیکھ لو۔ تو یہ بات ہے کہ ایک ہاتھ کٹ جائے تو بندے کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایمان چل جائے بہت بڑا مسئلہ ہے، گمراہ ہو جائے بہت بڑا مسئلہ ہے، گمراہ ہو جائے، شرک میں چلا جائے، بدعت میں چلا جائے تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیے اللہ کے فضل و کرم سے صحیح علماء موجود ہیں، ان سے علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ اہل الحدیث کے بڑے بڑے علماء بھی دنیا میں موجود ہیں، ان سے رابطہ کر کے علم سیکھتے رہنا چاہیے۔ گمراہ کی طرف ہم کو پلٹ کر کے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، اور قرآن سنت قیامت تک رہے، قیامت تک رہنے والی چیز ہے، اور اس کو صحیح سے سمجھنے والے قیامت تک اہل حق کی جماعت رہے گی، انہی سے مل جانا، ان سے فائدہ اٹھاتے رہنا، گمراہی کی طرف پلٹ کر کے نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ بہت اہم واقعہ تھا، اسی وجہ سے اس سے بہت کچھ عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ مجھ سے زیادہ آپ سمجھدار ہیں، اس کو غور سے دیکھیے۔